بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل ساگر لا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں وہ چونکہ میں نے فیملی کیسز کو زیادہ ڈیل کیا ہے، فیملی سائنس بھی پڑھی ہے، تو مختلف مواقعوں پہ جو پچھلے 20-25 سال میں مجھے جو کیسز اس حوالے سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں فیملی کے جو گھریلو معاملات ہیں، لوگوں کے معاشرتی مسائل، جو معاشی مسائل، اس سلسلے میں جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، وہ اس میں سے جو میں نے اچھے اصول جو میں نے اخذ کیے ہیں، جس پہ عمل کر کے آپ بہت اچھی فیملی لائف گزار سکتے ہیں، یہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی۔ تو اس میں کچھ چیزیں میں خاوند کے لیے یعنی گوش گزار کروں گا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ بیوی کے لیے ہے۔ تو یہ ایک میاں بیوی کی جو فیملی لائف ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جن چیزوں کا دونوں مطلب لوگوں کو، میاں کو اور بیوی کو خیال رکھنا ہے، وہ آپ نے اپنے اینڈ سے اس کو اپنانا ہے اور اپنی کامیاب فیملی لائف کے لیے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پہ جن لوگوں نے عمل نہیں کیا اور انہوں کو پھر ان میں سیپریشن ہوئی، ان میں لڑائیاں جھگڑے، مس ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور پھر معاملات جو ہوتے ہیں وہ پھر علیحدگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو میں ایک چیز عورت کے لیے اس میں کہتا ہوں کہ جب لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال میں آتی ہے تو اس کو کس چیز کا یعنی سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کی طرف سے بھی اور اس کے میاں کی طرف سے یا اس کے سسرال فیملی کی طرف سے بھی ان چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، جو عزیز و اقارب، اپنا گھر بار، ہر چیز اس کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ جہاں اس کی زندگی کے 20-25 سال گزرے ہوں، وہ ایک دم سے اس نے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے اور ایک نئے ماحول، نئے گھر میں، نئے لوگوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اگر لڑکی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور وہ ٹوٹل اپنی زندگی 80 سال 100 سال گزارتی ہے، تو ایکچولی تو اس کے پیرنٹل ہوم میں تو اس کے سارے 20 سال گزرے، لیکن باقی زندگی کے جو 60 70 80 سال جو اس نے اپنی پوری زندگی کاٹنی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر گزارنی ہے۔ تو ایکچولی کہا یہ جا رہا ہے، یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل گھر جہاں اس نے زندگی کا میجر پارٹ، زیادہ حصہ وہ گزارنا ہے، وہ اس کے میاں کا، اس کے سسرال کا گھر ہے، جس کو پھر جہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا اور نئے سرے سے اپنے آپ کو سیٹ کرنا وہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب جب وہ اپنے پیرنٹ کا گھر چھوڑتی ہے تو اس کو اس نئے گھر میں جا کے ایک تو اپنے قریبی رشتے سارے اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنے میاں کے جب گھر جاتی ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں نئی طبیعت کے لوگ ہیں، جو نئے لوگ ہیں، نئے رشتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک بار بہت یعنی نئے امتحان کی بات ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر اس کے خاوند کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس گھر میں آئی ہے تو اس کو وہ اس کے سسرال کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کی دلجوئی رکھیں، اس کو اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیں، نہ کہ آتے ہی اس سے بہت ساری توقعات کر لی جائیں۔ وہ ممکن ہے ابھی اپنے والدین کو جلدی نہیں بھول پائی، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر کو، جہاں اس نے اپنی زندگی کا اس وقت تک کا تمام جو وقت ہے وہ جہاں گزارا ہے،
تو اس کو نئے گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کے جو سسرال کا اس کا گھر ہے اس کے تمام جو رشتے ہیں ان لوگوں کو اس کو موقع دینا چاہیے اور اس سے شفقت سے محبت سے پیش آنا چاہیے تاکہ اس کو اس نئے ماحول میں نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو یعنی اس طرح کا اس کے ساتھ برتاؤ رکھے کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرے اور پھر اس گھر میں ہی اپنی آئندہ زندگی کے لیے جو معاملات ہیں وہ اس کو وہاں یعنی گزارنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مائل کرے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوتا ہے، اور یعنی یہ نہیں کبھی کہا کہ جنت باپ کے قدموں پہ ہے، یہ ہمیشہ ماں کے قدموں پہ ہی رکھی گئی ہے۔ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس کی زندگی یعنی اسی طرح کی قربانیوں سے ہی منتج ہے، یعنی اس کی زندگی کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوتا ہے، اور اس کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اگر اگلے گھر میں اس کو کوئی اچھا ماحول، اچھی لائف، اچھا لیونگ، اچھا سسرال مل جاتا ہے تو یہ اس کے لیے یعنی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن وہ اپنا ذہن یہ بنا کے آئے کہ مجھے نئے لوگوں سے، مختلف طبیعت کے لوگوں سے ملنا پڑے گا اور ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ اب آہستہ آہستہ یہ اس کی محنت ہے کہ وہ پہلے ان لوگوں کی طبیعت کو سمجھے، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ وہ جو فیملی کے جو ریلیشنز ہیں، جو اس کی نندیں ہیں، جو اس کی ساس ہے، جو اس کے سسر ہیں یا اس کے دیور ہیں، یا جو بھی اس گھر میں جو رشتے اس کو فیس کرنے پڑیں گے، وہ ان کو تمام کو اپنی توجہ سے، اپنی محنت سے، اپنی گھر کے جو کام کاج ہے، جو گھر کے معاملات ہیں، ان کو اس طرح وہ سنبھالے کہ اس کے میاں کی بھی عزت ہو اور اس کی بھی اس گھر میں عزت ہو، اور پھر اس کی طرف تمام لوگ محبت سے، شفقت سے اس کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھیں۔ اس طرح اس کو یعنی اپنے پیرنٹس کے گھر کو چھوڑنے کی جو اس نے یعنی ایک قربانی دی ہے، جو ایک وقت اس نے ایک لائف میں ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، تو وہ اس کو یعنی یہ جو سسرال کا گھر ہے وہ بھی اس کو اپنا ہی لگنا لگے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کی ابتدائی لائف میں اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے یہاں یعنی بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا تاکہ میں اپنے گھر کی بنیاد اچھی طرح رکھ لوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ اپنے جو رشتے ہیں اس گھر میں ان سب کی رسپیکٹ کرے، ان کا خیال رکھے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ پیار سے، شفقت سے پیش آئیں، اس کے بھی جو یعنی معاملات ہیں اس کا وہ خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ بھی وہ اس کو بھی اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ یعنی یہ ایک دونوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں ایک فرینڈلی جو عنصر ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ ایک روایتی ہسبینڈ وائف کا رشتہ سے ہٹ کے ایک دوستانہ بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایور گرین ہوتی ہیں۔ اگر وہ مختلف رشتوں کی مختلف معاملات میں مختلف خرابیوں کو یعنی سامنے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ چغلیاں کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں، ایک دوسرے کی باتیں کریں، تو یہ چیزیں یعنی فیملی ریلیشن کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں۔
میں یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی سے ہٹ کے بڑھ کے ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کو بے شک وہ مطلب شعر سنائیں، لطیفے سنائیں، گپ شپ کریں، کوئی سٹوری سنائیں، اپنی لائف کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، اپنے پیرنٹس کی باتیں، اس کے پیرنٹس کی باتیں، ہسبینڈ کی خوبیاں، ہسبینڈ بیوی کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں اپنے آپ کو ایک یعنی رسپیکٹیبل پرسن کے طور پہ سمجھے۔ یہ آپس کے ریلیشن جو ہوتے ہیں یہ جتنا دوستانہ ہوگا، جتنا یہ فرینڈلی ہوگا، یہ اتنا لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ کسی کی باتوں کو دہرانے سے، کسی کو باتوں کی چگلیاں بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ آپس کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے، تاکہ یہ چیزیں یعنی ایک ماحول جو ہے نا وہ سارا وہ ایک دوستانے والا ہو، ایک فرینڈشپ والا ہو۔ تو یہ رشتے اس کو سارے رشتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اس کی جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی تو بیوی کو بھی اس چیز پہ جس یعنی رشتے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو ویسا ہی اس کے ساتھ اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بھی محبت دے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں بھی رکھتا تو اس کی بھی وہ رسپیکٹ کر کے اس کو دیکھے کہ یہ، تاکہ اس کا بھی رویہ اس کے بارے میں جو اگر کوئی نیگیٹو بھی ہے تو وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس کو تمام رشتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تاکہ وہ کسی کی غلط جو بات ہے اس کو نیگیٹو نہ لے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے مطابق مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اب اس کو سب سے اچھی بات ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھے، تاکہ وہ اپنی جو گھریلو ضروریات ہیں، اپنی ذاتی ضروریات ہیں، اس کو اسی دائرے میں رکھے، تاکہ وہ جو میاں کی آمدنی ہے اس سے اگر اس کی اخراجات بڑھیں گے تو یہ بہت ساری باتیں جو میرے دیکھنے میں آتی ہیں، جو نارمل جو ایوریج فیملی لائف میں ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ہوتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں یعنی سم ٹائم بیوی کی جو مطالبات سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو میاں کے بجٹ سے بہت باہر ہوتے ہیں، پھر وہ ادھار بھی اٹھاتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بیوی کے بہت سارے معاملات کو یعنی پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر لڑائی تنازع کی صورت اختیار کی جاتی ہے، پھر وہ تنازع بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے کہ بیوی کو گھریلو اخراجات کے لیے ہسبینڈ کی جو آمدنی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے جو آمدنی کا سرکل ہے اسی کے اندر رہ کے اس کو گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی اس کو کہیں موقع ملے یا اس کی یعنی کوئی اس کو آمدنی اس کی میں اضافہ ہوتا ہے یا کہیں سے اس کو بہتر کچھ یعنی آمدنی ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں بیوی کے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، ان کا بھی خیال رکھے۔ پھر جب اللہ اولاد دیتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے بھی اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ہسبینڈ کے ہی ذمہ ہوتے ہیں، تاکہ یعنی ان کی پرورش میں، ان کی صحت، علاج معالجہ اور اس حوالے سے جو کچھ تعلیم ہے، وہ سارے جو کچھ اس کے بارے میں اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی شوہر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کا ماہانہ جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اس کو بھی پورا کرنا شوہر کا فرض ہے۔ سم ٹائم وہ مطلب بیوی بھی ارننگ ہوتی ہے، کہیں اسکول میں ٹیچر ہے یا کہیں جاب کر رہی ہے، تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو آمدنی ہے اس کو اپنے گھر میں
اپنے گھریلو ضروریات میں اپنے میاں کے ساتھ شیئر کرے، اور اس کو بالکل اس کے لیے بالکل ایسا نہ محسوس ہو کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بیوی کہتی ہے جی کہ یہ تو میری سیلری ہے، یہ میں جس کو مرضی دوں، یہ میں گھر پہ کیوں لگاؤں، یہ میرے میاں کا کام ہے، یہ اس پہ فرض ہے، یہ لگائے یہ کرے۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فیملی لائف میں مطلب پازیٹیولی اس کا یعنی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر بیوی کچھ کماتی ہے، کہیں جاب کر رہی ہے، یا اس کی کوئی بزنس ہے یا جو بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گھریلو اخراجات میں میاں کے ساتھ شیئر کرے، اپنی ضروریات کے لیے صحیح، اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے صحیح، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بالکل یعنی آسرے کے طور پہ اس کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ اس کو بھی یعنی اگر اس کی آمدنی کم ہے تو اس کو بھی اس کی سہولت ہو، اور وہ پریشانی میں یعنی گھریلو اخراجات پورے کرنے میں اس کو تنگی یا پریشانی نہ ہو۔ تو یہ یعنی فیملی جو اچھی فیملی گزارنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں جو میں بطور وکیل جب میرے پاس فیملی کیسز آتے ہیں تو وہ لوگوں کے معاملات جو سامنے جب آتے ہیں کہ باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں، سم ٹائم جب اس کے پیچھے جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بات چھوٹی سی تھی، جی میرا اس نے ٹائم پہ مجھے کپڑے استری نہیں کر کے دیے تو مجھے دفتر سے دیر ہو گئی، میرے باس سے میری بےعزتی ہو گئی، یا مجھے کھانا ٹائم پہ نہیں دیا، یا مجھے بھوکے جانا پڑ گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑھتی کنارے تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ جو گھر آباد ہوتے ہیں خاص طور پہ اس موقع پر جب یعنی ان کی اولاد بھی ہو، تو اس طرح کے جب تنازع چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب دونوں میں سے ایک فریق کو برداشت کر لینا چاہیے، اگر ایک فریق بھی چپ ہو جائے یا جواباً مقابلے بازی نہ کرے تو یہ چیزیں یعنی بڑھنے سے رک جاتی ہیں۔ خاص طور پہ جب کوئی بچے ہوں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کی علیحدگی ہوتی ہے تو بچوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، ان کو نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے، وہ رل جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ان کی لائف جو ہے ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان ایسے ہی ایک پتھر بن کے رہ جاتی ہے۔ وہ کبھی لڑک کے ادھر جاتے ہیں، کبھی لڑک کے ادھر جاتے ہیں، نہ ان کا فیوچر ہوتا ہے نہ ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ سر پہ سوار کرنے کی بجائے ان کو ایوائڈ کریں، برداشت کر لیں۔ ایک جی کو لازم برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کسی طرف سے سم ٹائم میاں باہر سے آتا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کسی کے ساتھ اس کا تنازع ہے، یا اس کو کوئی فائنینشیل ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے، پرابلم ہے، یا کسی لین دین سے اس کے ساتھ کسی کا تنازع ہو گیا ہے، یا کوئی اس کا نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آ کے وہ گھر میں آتے ہی اس کی ٹینشن ہو، ذہنی طور پہ وہ ریلیکس نہ ہو، تو وہ بیوی سے آ کے کچھ ایسے الفاظ بولے جو بیوی اس کو نیگیٹو لے اور اس کو بڑھاوا دے اور اس کو وہ برداشت نہ کرے، اور وہ بھی اس کو اب اسی طرح جواب دے، تو بعد پھر بہت زیادہ یعنی تنازع کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب شوہر باہر سے آتا ہے، اگر وہ کسی غصے کی حالت میں بھی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا ریلیکس ہونے دے، اس کو پانی پلائے، اس کو کھانے کا پوچھے، اس کو آرام کرنے دے، تاکہ اس کے ذہن پہ اگر پھر کوئی بات ہو تو اس کو کہے کہ مجھے آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر لیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر لوں، یا کوئی چیز ایسی کوئی حل نکال لیں مل کے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو یہ چیزیں میوچل چلنی چاہیے، تبھی اس کا یعنی نا یہ لانگ لائف جو ہوتی ہے، فیملی لائف جو میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ چلتی ہے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کو تنازع کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ آپ کو مختلف جو پرنسپل آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو سیکریفائز کرتی ہے وہ لڑکی ہی کرتی ہے، عورت ہی کرتی ہے، لیکن یہی پھر میں کہتا ہوں کہ جنت بھی ماں کے قدموں پہ ہے، کیونکہ اسی نے یعنی اولاد بھی پیدا کرنی ہے اور پھر اولاد کو پالنا بھی ہے، اور یعنی ان کی دکھ درد کو بھی سوچنا ہے، اور ان کو خشک جگہ پہ لٹانا ہے اور خود گیلی جگہ پہ لیٹنا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اس کو اس کے قدموں کے نیچے جنت بناتی ہیں، جو اللہ کے سامنے اس کو ایک ماں کا درجہ دیتی ہے، جس کا متبادل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں خاص طور پہ عورت کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اپنے نئے رشتوں کو ان کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے۔ بعد میں آہستہ آہستہ جن کو بھی وہ چاہے اپنی طبیعت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے اس کی کوئی ساس ہے، وہ اس کا خیال رکھے۔ اس گھر میں سب سے بڑا جو اس کے لیے یعنی پلس پوائنٹ ہوتا ہے، وہ اس گھر میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے دکھ درد کا خیال رکھے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے، اس کو جو چیز کی طلب ہو، اگر بیمار ہے اس کی دوائی کا خیال رکھے۔ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس گھر میں کوئی اس کے یعنی نہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دقت ہو۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو پرنسپل ہیں، یہ میرے وہ سابقہ 20-22 سال کی جو فیملی لائف جو ایڈوکیٹ کے طور پہ میں نے فیملی کیسز کو ڈیل کیا ہے، ان میں جو مجھے چیزیں نظر آئی ہیں، ان میں جو ان لوگوں کو بھی میں انسٹرکشنز دیتا ہوں، جو نصیحتیں کرتا ہوں، وہ انہی اصولوں کے مطابق کرتا ہوں۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ میں یہ سارے آپ لوگوں کے لیے بھی شیئر کروں، تاکہ کوئی بھی ہے، چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے، وہ ان کو اپنے طور پہ اپنے اینڈ پہ ان کو اپنائے اور ان پہ عمل کرے، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ تنازع ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرے، اس کو برداشت کرے، اور اپنی زندگی کو، اپنی فیملی لائف کو بچائے، اور اس کے مطابق اپنے گھر کو بھی بچائے، تاکہ نا اس کی جو آنے والے جو اس کی اولاد ہے، جو بچے ہیں، جو اس کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ یعنی اس کے ساتھ وہ بھی مسائل میں نہ پڑ جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ جو میں نے آپ کو پرنسپل بتائے ہیں، یہ اچھی فیملی لائف کے لیے ہیں۔ سپوز سم ٹائم کہیں کوئی تنازع کی صورت اختیار ہو جاتی ہے، دو انسان ہیں، کبھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بچی آتی ہے، کبھی وہاں کے اصولوں کو نہیں ایڈجسٹ کر پاتی، تو وہ یعنی معاملات کو برداشت بھی نہیں ہوتے۔ سم ٹائم کچھ یعنی ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو یعنی معاملات کو سمجھ نہیں پاتے، یا وہ نئی جو شادی شدہ لڑکی آتی ہے وہ نہیں اس میں ایڈجسٹ ہو پاتی، تو معاملات تنازع کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے میں علیحدگی کے چانسز ہوتے ہیں۔ بظاہر سب سے زیادہ تو میری گزارش یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر سچویشن اس صورت کی طرف چلی جائے تو اس کے مختلف پھر قانونی معاملات تقاضے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں جو قانونی معاملات ہیں، کچھ اگر میاں بیوی کا تنازع ہو جاتا ہے، اس میں کیا کیا یعنی معاملات قانونی پیش آتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے، اور اس کو کس طرح یعنی ڈیل کرنا ہے بیوی نے یا شوہر نے، تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری یہ جو ویڈیو ہے، میری ساگر لا کا جو چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے۔ میں بالکل سادہ اور جنرل جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی قسم کے قانونی پیچیدگیوں میں یعنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا،
ایک عام سادہ زبان میں، ایک عام سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر پڑھے لکھے یا ان پڑھ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ اگر اس کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرے تو اس کا شاید اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا گھر بھی بچ سکتا ہے۔ تو میری گزارش تو یہی ہے کہ ان اصولوں کو اپنائیے اور اپنی فیملی لائف کو کامیاب کیجئے، اپنی فیملی لائف کو بچائیے اور کسی بھی قسم کے تنازع سے بچیے۔ میں آپ کو پھر اس سلسلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے۔ میں آپ کو انشاءاللہ وقفے وقفے سے مختلف ویڈیوز جس میں قانونی بھی اور دیگر معاشرتی بھی جو اپنی فیملی لیونگ کے حوالے سے ہیں یا دیگر معاملات جو آپ کو عام حالات میں پیش آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔